أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببدع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باعتلاء. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق. السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. حضرات گرامی، عرض کیا تھا خدا بند عالم نے اپنے عظیم ترین نبی کو جو دنیا کے لیے بھیجا، اور اس نبی نے اس امت کو جو ہر طرح سے گری ہوئی تھی، پستی میں تھی اور ہر طرح کی برائی میں گرفتار تھی، وہ امت جس میں کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی خیر نہیں پایا جاتا تھا، ہر اعتبار سے ذلیل و پست تھی، اس امت کو جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر پہنچایا، بلندی پر پہنچایا، بلند ترین درجات عطا کیے اور اپنے زمانے کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم قرار دیا۔ پیغمبر نے بات شروع کی علم سے، اور سب کی جڑ یہ بات بتائی کہ جہالت ہے۔ جہالت، ہر چیز کی جہالت، توحید کی، نبوت کی، ایمان کی، قیامت کی۔ پیغمبر نے ان کو علم عطا کیا توحید کا، خدا کا، قیامت کا۔ سب سے پہلے خدا پیغمبر نے ان کو خدا سے آشنا کیا، اور ایسا آشنا کیا ان کے دل میں جب خدا کی محبت بھر دی
تو وہ لوگ جو کل سب سے ڈرتے تھے اب لوگ ان سے ڈرنے لگے، جو کل پستیوں پہ تھے آج بلندیوں پر آنے لگے۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی ہے وہ تعلیم پر دی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ سلام علیہ کو جب ذرا سا موقع ملا تو لوگوں نے کام کیا شروع کیا؟ کارخانے بنائے، ملیں بنائیں، دکانیں کھولیں، اس زمانے کے سپر مارکیٹ بنائے، مال بنائے، کیا کیا؟ ان دو بزرگ اماموں کو جب موقع ملا تو ان دو بزرگ اماموں نے علم کو پھیلایا، مدرسہ بنایا، اسکول بنایا، مسجد کو ایک اسکول میں، ایک یونیورسٹی میں، ایک کالج میں تبدیل کیا۔ اور بعد جب امام صادق علیہ السلام مسجد میں درس دیتے تھے تو ملتا تھا 4000 شاگرد اس مسجد سے باہر نکلتے تھے۔ آج وہ تھوڑی سی مدت میں جو امام علیہ السلام نے لوگوں کے پھیلایا، آج اتنا اس تھوڑی سی مدت میں مل گیا کہ آج ساری کتابیں حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو امام نے شیعت کو کیا عطا کیا؟ علم عطا کیا۔ یہ علم ہر طرح کا، سائنس بھی دی، انجینئرنگ بھی دی، توحید بھی دی، اخلاق بھی دیا، کردار بھی دیا، احکام بھی سکھائے۔ تو سب سے زیادہ زور اگر کسی بات پر دیا گیا دین اسلام میں وہ تعلیم پر اور اعلیٰ تعلیم پر، مدرسے کھولنے پر، اسکول کھولنے پر، کالج بنانے پر، یونیورسٹی بنانے پر۔ اگر آج بھی اس قوم کو ترقی کے راستے پر چلنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے، اس قوم کو علم کے راستے پر آنا پڑے گا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ، اے لوگوں جان لو دین کا کمال یہ، یعنی شخص وہ دیندار ہے، وہ متدین ہے، اس کے پاس دین ہے جو علم طلب کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ دین کا کمال مسجد میں بیٹھنا نہیں قرار دیا کہ تسبیح لے کے ایک کے بعد دوسری تسبیح پڑھتے چلے جاؤ، ایک کے بعد دوسری دعا پڑھتے جاؤ۔ کمال دین طلب العلم والعمل بہ، اور جتنا پڑھو اس پر عمل کرو۔ آج ہماری قوم کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ علم سے دور ہو گئے ہیں اور علم سے زیادہ عمل سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ غور کریں جملہ الا وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ، دیکھو علم حاصل کرنا مال طلب کرنے سے زیادہ واجب ہے۔ علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے، زیادہ واجب ہے مال طلب کرنے سے۔ کیوں؟ ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمہ عادل بینکم وضمنہ وسیف لکم، دیکھو مال تقسیم کر دیا گیا ہے،
اور مال کی ضمانت لے دی گئی ہے، اور ایک عادل نے، انصاف پسند نے تمہارے درمیان مال کو تقسیم کر دیا ہے۔ تمہارے حصے میں جتنا مال ہے وہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ خدا نے تمہارا رزق معین کر دیا، تم لاکھ دوڑو، لاکھ محنت کرو، دکان پر دکان، کاروبار پر کاروبار شروع کرو، اللہ نے اتنا معین کیا ہے، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز پڑھنے تشریف لے گئے، اور جس سواری پر بیٹھ گئے تھے اس کے ایک آدمی کو دیا، تم اس کو ذرا پکڑے رہو، لگام میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ مولا نماز پڑھنے گئے تو دیر ہو گئی اس آدمی کے اعتبار سے، وہ انتظار نہیں کر سکا، اس نے سواری میں چھوڑی ہے، جو سواری میں لگام لگی تھی وہ لے کے چلا گیا۔ مولا باہر نکلے، جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ سوچا اس کو 2 درہم دے دوں گا، اتنی دیر تک میری سواری کو، گھوڑے کو، خچر کو لیے پکڑ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دوں گا۔ مولانا نے کہا آدمی نہیں دوں کیسے؟ تو ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا، مولانا نے کہا جاؤ بازار جاؤ اور ایک لگام خرید لو۔ تو بغیر لگام کے تو گھوڑے پر نہیں بیٹھا جا سکتا، 2 درہم نکالے گا، جاؤ اور بازار میں جا کر کے لگام خرید دیا۔ وہ گیا وہاں سے لگام خرید کے لیے آیا، مولا نے دیکھا یہ وہی لگام ہے جو اس نے چرائی تھی۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ میں نے سوچا تھا نماز کے بعد نکلوں اس کو 2 درہم دوں گا، اگر یہ تھوڑی دیر صبر کر لیتا تو اس کو یہ 2 درہم حلال کے ملتے۔ بے صبری سے کام کیا، یہی 2 درہم ملے لیکن حرام کے ملے۔ آدمی ذرا سا صبر سے کام لے۔ ہم کہتے ہیں خبز نکالیں گے کم، اللہ نے جو دیا ہے اگر صبر کریں گے اتنا حلال سے ملے گا، اگر حلال سے ملے گا تو اس کے اثرات ہیں، برکتیں ہیں۔ فرماتے علم مال تقسیم کر دیا گیا، والعلم مخزون عند اہلہ، لیکن علم تقسیم نہیں کیا گیا۔ وقد امرتم بطلبہ من اہلہ، تم کو حکم دیا گیا علم کو طلب کرو۔ تو مال تقسیم ہو گیا ہے، مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، علم اللہ نے تقسیم نہیں کیا، کہ علم کا حکم دیا جا کے طلب کرو، علم حاصل کرو۔ آپ غور کریں آج کے زمانے میں، میں نے پھر عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں، یہ نومبر، دسمبر، جنوری، یہ 2-3 مہینے وہ ہیں جو ہماری نسل جوان کی تیاری کے زمانے ہیں۔ فروری سے امتحانات شروع ہو جائیں گے، یہ 2-2.5 مہینے اگر ہماری نسل جوان جم کر کے محنت کر لے اور علم کے میدان میں آ جائے تو آپ یقین جانیے یہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے جوانوں میں نہ پائی جاتی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صلاحیت نہیں جن جوانوں میں نہ پائی جاتی ہو۔ وقت کیا ہے؟ ہمارا وقت برباد ہو جاتا ہے الٹی سیدھی باتوں میں، ہوٹلوں میں، چوراہوں میں، نکڑوں پر، گلیوں میں، فالتو کی باتوں میں، غیبتوں میں، تہمتوں میں، جھوٹ لگوانے میں، الزامات میں، افواہیں پھیلانے میں۔ کچھ لوگ ہمیں گھر سے رات میں نکلتے کھانا دیکھ میں خبر لے کے آتے،
یہ سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے جو ہمارے نوجوان ضائع کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو ان جوانوں کے سرپرست ہیں، اولیاء ہیں۔ اگر آج ہمارے نوجوان روزانہ 2-4 گھنٹے لگا دیں، آج کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں۔ ابھی میں نے پڑھا، کوئی بتا رہا تھا، ایک بچہ بس میں کنڈکٹری کا کام کرتا تھا، اس بچوں کو اسکول پہنچاتا تھا۔ بچوں سے کہتا ہے جب تم سال بھر پڑھ چکے ہو اپنی کتابیں مجھے واپس دے دو۔ تو اسکول کے بچوں کی سب پرانی کتابیں لے کے پڑھتا تھا، دن بھر کام کرتا تھا اور شام کو اسکول سے جو بچوں کی کتابیں بچ جاتی تھی پڑھتا تھا۔ پڑھتے 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 آج وہ بچہ IAS ہو گیا۔ جو ایک لگن ہے، ایک جذبہ ہے اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سڑک کی روشنی میں پڑھا ہے، مدھم چراغوں میں پڑھا ہے۔ مسئلہ حوصلے کا ہے، مسئلہ جذبے کا ہے، مسئلہ ہمت کرنے کا ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں میں ہمت آ جائے، ہمارے جوان کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں بھی جذبے لگنا پڑیں گے۔ آج ہمارے قوم میں کتنے فنکشن ہوتے ہیں، نہ معلوم کتنے ہم سیاسی لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور ہال پھول پہناتے ہیں۔ کبھی اتنا بھی کریں ہم کہ اپنے غریب بچوں کو جو پڑھ کے اوپر آ رہے ہیں ان کو محلے کی مسجد میں بلا کے ان کو بھی ایک شال دے دیں، ان کو بھی ایک ہار پہنا دیں۔ وہ بچہ جو اچھے نمبر سے پاس آ رہا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے، اس کو ایک نمونہ بنائے۔ تو آج نوبت کہاں پہنچے گی؟ آپ غور کریں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہم مانتے تو علی کو ہیں لیکن علی کی نہیں مانتے۔ کہتے تو ہم علی علی لیکن چلتے نہیں علی کے راستے پر۔ مولا کیا چھوڑ کے گئے؟ مولا کارخانہ چھوڑ کے گئے، زمین چھوڑ کے گئے، جائیداد چھوڑ کے گئے۔ یہ مولا نہج البلاغہ چھوڑ کے گئے، مولا علم چھوڑ کے گئے۔ مولا نے مال جمع کیا یا علم جمع کیا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث تو بہت ہے، میں انشاءاللہ دوسرے دن کبھی اور، کہ علم کو مال پر 7 باتوں کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ علم کو فضیلت حاصل ہے مال پر 7 چیزوں کی بنا پر۔ آپ غور کریں یہ 7 چیزیں کیا ہیں اور ہمیں کہ فرماتے الاول انہ میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ۔
سب سے پہلی فضیلت ہے علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعونوں کی میراث ہے۔ ہمیں کس کی میراث حاصل کرنا چاہیے؟ علم انبیاء کی میراث، مال فرعونوں کی میراث۔ تو ہمیں انبیاء کے راستے پر چلنا چاہیے فرعونوں کے؟ انبیاء کا راستہ جناب موسیٰ کا راستہ، نجات پانے کا راستہ، مال فرعون کا راستہ، ڈوب جانے کا راستہ۔ تو انبیاء کا راستہ نجات کا راستہ ہے، فرعون کا راستہ ڈوب جانے کا راستہ ہے۔ ہم کس راستے پر چلیں؟ اس کا فرماتے ہیں الثانی علم لا ينقص بالنفقہ والمال ينقص بها، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ آپ نے بڑے پیسے جمع کیے تھے، پہلی تاریخ کو آپ کے جیب بھری ہوئی تھی، 28 29 آتے آتے جیب خالی ہو گئی، لیکن وہ ٹیچر جو پہلی تاریخ کو پڑھا رہا تھا، آخری تاریخ اس کے علم کی جیب خالی ہو گئی یا بھر گئی؟ پہلی تاریخ کو ٹیچر کے بعد بڑا علم تھا، 27 28 تاریخ آتے آتے اس کی جیب خالی ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے؟ تو وہ چیز جو خرچ کرنے سے کم ہو رہی اس کے پیچھے دوڑیں، وہ چیز جو خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتی اس کے پیچھے کا علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز بڑی اہم ہے کہ مال کو حفاظت کی ضرورت ہے، علم خود اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ آج آپ مال لے کر کے آئیے، آپ کے گھر میں ہزاروں روپے رکھے ہوں اور گھر سے آئے ہو، بزنس کر رہے ہیں، بینک میں جمع کرنا ہے، دیوالی کی چھٹی ہے، 3 دن تک بینک بند ہے، اب دکان تو کھلی ہوئی ہے، پیسے تو گلے سے لے کے آ گئے ہیں، رات بھر نیند نہیں آتی، یہ دروازہ بند کرو، یہ کنڈی لگاؤ، یہ کڑی لگاؤ، یہاں بند کرو، وہاں بند کرو، وہاں بند کرو، یہ کیمرہ لگاؤ، وہ کیمرہ لگاؤ، دکان سے لے کے چلے جا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کوئی مال لوٹ نہ لے۔ تو مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ مال چوری جا سکتا ہے، علم کو کوئی چرا نہیں سکتا، لیکن ہم اسی مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد بات بڑی اہم فرماتے، چوتھی خصوصیت یہ ہے، مال ہم نے جمع کیا، کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے، بلینئر بنے، ملینئر بنے، معلوم کیا کیا بن گئے۔ ایک معمولی سی دکان کے مالک تھے، آج پوری فیکٹری کے مالک ہو گئے، ملٹی نیشنل کمپنی ہماری، کروڑوں کے مالک، ہر جگہ یہاں فلیٹ، وہاں ویئر ہاؤس، وہاں بنگلہ، وہاں یہ، وہاں وہ، وہاں سب۔ جب دنیا سے جانے لگے تو کتنا مال اپنے ساتھ گیا؟ نہ بنگلہ گیا، نہ ویئر ہاؤس گیا، نہ پینٹم گیا، نہ یہ گیا، نہ وہ گیا، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اور جس نے علم حاصل کیا وہ کتنا چھوڑ کے گیا؟ سب لے کے گیا۔ صاحب علم اپنا سارا علم اپنے ساتھ لے گیا، اور صاحب مال اپنا سارا مال دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اور مزہ تو یہ ہے
کہ مال جس نے جمع کیا حساب اس سے لیا گیا اور مزہ دوسرے نے اڑایا. اولاد نے مزہ اڑایا، ڈنڈے باپ نے کھائے. حساب کتاب تو دیا نہ پڑے گا کہ تم نے کہاں کہاں سے حساب جمع کیا تھا، کہاں کہاں سے لے کے آئے تھے. تو قبر میں باپ حساب دے رہا ہے اور باہر بیٹا اڑا رہا ہے. لیکن اگر علم ہوتا تو کیا کرتے؟ علم توحید لے کے گئے، فرشتے نے پوچھا خدا کون؟ کا اللہ. علم نبوت لے گئے، کون رسول؟ کا محمد رسول اللہ. علم لے کے گئے، امام کے بارے میں سب بتا دیا. تو جیسا علم لے کے گئے، جیسی قبر پہنچے علم نے سارے سوالات کے جوابات دینا شروع کیے. تھوڑی دیر کے بعد قبر بالکل کشادہ ہو گئی، نورانی ہو گئی، اور مال والا پڑا ہوا ہے. خمس نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں دی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں کا مال ہے، اس کا مال کھا لیا، یہ فلاں کے پیسے ادا نہیں کیے. تو علم والا 10 منٹ میں فرصت پا کر کے آرام سے کمرے میں باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اور مال والا لگا ہوا ہے اس کا حساب کتاب دینے میں. تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ مال جمع کرنا چاہیے. علم آپ بچوں کو کیا دیں؟ فائدے کو 5% دیں کہ مال تو مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے. علم خدا صرف مومن کو دیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا. آپ سچ بتائیں کل میدان قیامت میں کافر بھی جا رہا ہے، مومن بھی جا رہا ہے. یا اس دنیا میں آپ دیکھتے کس کے پاس مال زیادہ ہے؟ بھرا ہے مال ان کے پاس. لیکن مومن کافر کے پاس سارا مال تو علم توحید نہیں ہے. مومن نے دنیا میں رہ کے علم دین حاصل کیا، توحید حاصل کیا، نبوت، امامت، قیامت حاصل کی. سارے علوم دین اسلام حاصل کر کے گیا مومن. بلینر کافر وہاں کھڑا ہوا، سر جھکائے کھڑا ہوا، کچھ سوال جواب نہیں بنتا. یہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا فقیر مومن جو علم لے کے گیا وہ سامنے کھڑا ہوا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو علم کس کو ملے گا؟ خدا علم سب کو نہیں دیتا. اس کے فرماتے ہیں کہ دیکھو سارے دنیا والے عالم کے محتاج ہیں، لیکن لوگ صاحب مال کے محتاج نہیں ہیں. علم حاصل کرو. آخر یہ فرماتے ہیں دیکھو یہ بات بڑی اہم ہے. میدان قیامت میں خدا بند عالم نے جنت ادھر نہیں رکھی ہے، جنت جہنم کو اس طرف رکھی ہے. اور یہاں جہنم پر ایک پل بنایا، پل صراط، جو بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز. جو اس پل صراط پر گزر کے کامیابی سے گزر جائے گا وہ کہاں پہنچے گا؟ جنت میں. اور جو نہیں گزر پائے گا وہ کہاں رہ جائے گا؟ جہنم میں. تو مولانا فرماتے دیکھو علم تمہیں پل صراط پہ چلنے سے مدد کرے گا، جبکہ مال پل صراط پر چلنے سے روکے گا. علم حاصل کرو تاکہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤ. مال قدم قدم پر رکاوٹ بنے گا، اور اگر ایک مرتبہ پل صراط سے گر گئے تو پھر دوسری مرتبہ سیکنڈ چانس ملنے والا نہیں ہے.
تو ہمیں چاہیے اپنی قوم کے ساتھ ایک مومنٹ، ایک تحریک، ایک جذبہ شروع کریں، تاکہ یہ سال 2022 میں ہمارا ہر بچہ، ہر محلے کا بچہ، ہر ایک بچہ اپنے اسکول میں ٹاپ کرے۔ اگر ہم محنت کریں، یقین آپ بتائیں ہمارے بچوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور امید ہے کہ اگر آپ اس میدان میں آگے بڑھیں گے تو آپ خود بھی عزت حاصل کریں گے اور اہل بیت کی خوشی کا سبب بنیں گے، اور جو علم حاصل ہے کہ سب سے زیادہ امام وقت کی خوشنودی کا سبب ہوگا۔ امید ہے کہ ہماری قوم ایک بیداری آئے گی، کروٹ لے گی، اور ایک میدان میں آگے بڑھ کے ایک کام کرے گی، کارنامہ انجام دے گی، اور بتائے گی کہ علی کے ماننے والے علم کے میدان میں سب سے آگے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب سيد الوصيين۔ اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة وامامي المسلمين۔ اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين۔ اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين۔ اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، اور آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و الم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو علم کے میدان میں بلند ترین درجات نصیب فرما، ان کو علم کے میدان میں ذوق و شوق و حوصلہ عنایت فرما۔ پروردگار ان کو علم اہل بیت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اس بلا کو ساری دنیا سے اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے اور بچوں کی کامیابی کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء.